أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى في موضع آخر فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے کے اندر جس عنوان پر بات کی گئی تھی اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے. پچھلے جمعے کے اندر بات یہ ہوئی تھی کہ عام طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے جو زلزلے آ رہے ہیں، زمینیں پھٹ رہی ہیں، عمارتیں، بلڈنگیں گر رہی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ اگر دنیا کے اندر ایک نظر ڈالی جائے تو سب سے سچا اور مکمل دین اسلام ہے. خود رب ذوالجلال نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے دین جو اسلام ہے اس کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے. اس دین کے اندر، شریعت کے اندر، شریعت محمدی کے اندر کوئی کمی میں نے نہیں رکھی. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے دین کو کامل بنا کر میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے. چنانچہ ہمارا مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جس کے اندر کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کوئی کام ہو جائے تو قرآن کے اندر وہ بات مل جائے گی، حدیث کے اندر مل جائے گی، صحابہ کے اقوال میں مل جائے گی، اجماع امت کے اندر وہ بات مل جائے گی. اب ہم ٹٹولیں گے کہ یہ جو زلزلے دنیا کے اندر رونما ہو رہے ہیں، عمارتیں گر رہی ہیں، ان کی وجوہات یہ کس بنیاد پر آتی ہیں؟ قرآن میں اس کے کہیں تذکرہ ہے یا احادیث میں اس کا تذکرہ ہے؟ اگر ہم ڈھونڈیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی ہیں. بہت ساری علامتیں ہیں، بنیادی طور پر چند علامتیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زمینیں کیوں پھٹتی ہیں، دنیا کے اندر تباہیاں کیوں مچتی ہیں، مسلمانوں کو، مومنوں کو حالات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے، جانی اور مالی نقصان کیوں اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وجوہ کو بتا دیا ہے۔
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر زلزلہ آ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنا ہاتھ رکھا, کہا کہ زمین ہل کیوں رہی ہے, ابھی تو قیامت قریب نہیں آئی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ اب اللہ رب ذوالجلال تم کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کی طرف دوڑ پڑو, تم اللہ کے بارگاہ میں چلے جاؤ. چھوٹے موٹے جھٹکوں کا آنا یا اللہ رب ذوالجلال اس امت کی غفلت کو بیدار کرنے کے لیے لاتا ہے کہ اب زمین اپنی جگہ سے ہلنے والی ہے, زمین کھسکنے والی ہے, یہ تمہاری گناہوں کا نتیجہ ہے, تمہاری گناہوں کی نحوست ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا, کہا کہ اے میرے صحابہ, یہ زمین کا ہلنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ تم اللہ کے دربار میں گر جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, توبہ تلہ کراؤ, اللہ سے معافیاں کروا لو. حدیث کے اندر دیکھیں گے تو ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ گناہوں کی نحوست, بڑے بڑے گناہ جنہیں ہم ہلکا سمجھتے ہیں, ان ہلکا پن کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال زمین کو ہلا دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر زلزلہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے, لوگوں میں یہ اعلان کروایا, کون ہے تم میں کا جو نئی نئی بد اعمالیوں پہ کر رہا ہے, بد اعمالیوں پہ چل رہا ہے, جس کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال زمین کو ہلا رہا ہے. پھر حضرت عمر نے کہا, اگر تم میں سے کوئی اگر ایسا کام کر رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے, دین محمدی کے خلاف ہے, بد اعمالیوں پہ اتر رہا ہے, تو تمہارے درمیان مجھے رہنا پسند نہیں ہے. تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اگر دین سے ہٹ جائے, دین سے منہ موڑ لے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھٹکوں کو برساتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں, میں اور میرے ایک ساتھی حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے. جا کر کے حضرت عائشہ سے ان لوگوں نے پوچھا. حضرت انس خود کہتے ہیں کہ ہم نے مائی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو زلزلے ہمارے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے رسول کی زندگی کو دیکھا ہے, آپ کے پاس رسول کی تعلیمات موجود ہیں, آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ کے پاس ہے. آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے, یا اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے, یا اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت انس اور ان کے ایک ساتھی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جب شراب کی کثرت ہو جائے اور گناہ کو معمولی سمجھنے لگے, تو سمجھ لو کہ زلزلوں کا آنا یقینی ہے. پھر حضرت عائشہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب ذوالجلال کے پیارے آقا میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب گناہ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں تو اللہ زلزلوں کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری جانب دوڑ پڑے, غفلت کو چھوڑے, برائیوں کو چھوڑے, نکمے پن کو چھوڑے, ذلیل حرکتوں کو پیچھے ڈالے, بس اللہ کی بارگاہ میں آ جائے, اپنے گناہوں پر اتنا روئے کہ اللہ کو ان پر رحم آ کر کے اللہ زمینوں کو حکم دے کہ اے زمین ہلنا بند کر دو, بس اپنی جگہ ٹھہر جاؤ. یہ ساری وجوہات ہیں, بدعمالیوں میں ہماری امتیں پڑ رہی ہیں. فون ہی کو لے لیجئے, اسمارٹ فون جب سے آ گئے, ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بچہ بالغ ہوتا تو اسے اسمارٹ فون کا استعمال تک نہیں آتا, ہمارا بچپنا کا دور بھی یہی تھا. لیکن آج کل کی حالت یہ ہے, 3-4 سال کا بچہ جب اسے نیند نہیں آتی ہے تو والدین اس کے ہاتھ میں فون تھما دیتے ہیں کہ جب تک اس کے پاس فون نہیں جاتا تب تک بیٹے کی نیند نہیں آتی. یہ نوبت آ گئی ہے. اور ہمارا مسلمان معاشرے کا نوجوان اس حد تک گر چکا ہے کہ ہر وقت راستے میں جا رہا ہے, بس میں چڑھ رہا ہے, کار میں بیٹھ رہا ہے, یا تو بلند آواز سے گانوں کی آواز کو لگا لیتا ہے یا کان کے اندر ایئر فون کو لگا لیتا ہے. اس کے کام میں آسانی ہو,
اس کے کام کے اندر مزہ آنے لگے، مزہ آنے کے لیے اللہ کی نافرمان چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السرود ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، جو گانے ہیں یہ گانے دلوں کے اندر مومن کے نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ جو بندہ کثرت سے گانوں کو سنتا ہے، کثرت سے میوزکوں کو سنتا ہے، اس کے جسم کے اندر دھوم مچ جاتی ہے، اس کا دل بہل جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ پکا منافق ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ جو بندہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، گانوں سننے کا عادی ہو جاتا ہے، گانوں کے سننے کا شوقین بن جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے نفاق کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ یہی حضرت عائشہ نے کہا کہ شراب کی کثرت ہو جائے، گانوں کی بھرمار ہو جائے، گناہ کو گناہ سمجھنے نہ لگے، تو سمجھ لینا کہ اللہ رب ذوالجلال کا حکم زمین پہ آ جاتا ہے کہ زمین جو تو مستقل کھڑی ہوئی ہے بیچ کے اندر سے پھٹ جا، تاکہ یہ لوگ جو میری نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں یہ تیرے پیٹ کے اندر لڑک جائیں، غرق ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، یہ اپنی جانوں کو بھی کھو بیٹھے، یہ اپنی مال کو بھی کھو بیٹھے۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں، تباہیاں مچتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، یا اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ جو بندہ کثرت سے گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے، اسلام کی شریعت کی بات بھی اسے کڑوی معلوم ہوتی ہے، دین اسلام کی بات سے نفرت کرنے لگتا ہے، ہر اچھی بات کو دل سے نکال دیتا ہے، اگر اس تک اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچے تو اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ ایک ملک کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی تھا، بہت بڑا پوسٹ مین تھا، اونچی پوسٹ اس کی تھی، باہر کنٹری کا واقعہ ہے۔ وہ آدمی اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا پوسٹ مین تھا، بہت بڑی پوسٹ میں وہ کام کر رہا تھا کہ سارے تھانے پولیس سٹیشنز اس کے ہینڈ اوور میں تھے۔ جو جس تھانے کے اندر یہ بولتا اس کا حکم اس تھانے پہ چلتا، ایسا بڑا ملک کا بہت بڑا پاورفل آدمی سمجھا جاتا تھا، رشوتوں کی انبار لگاتا، بات بات پہ رشوت لیتا، بات بات پہ لوگوں کو ستانا، لوگوں پہ ظلم کرنا، لوگوں کو ٹارچر کرنا اس کا شیوا اور اس کا جز بن گیا تھا۔ چونکہ مال کی اکڑ، عہدے کی اکڑ تو آدمی کے اندر ہونا ضروری ہے، تبھی تو آدمی کو سبق ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی تھا، رشوتوں پہ رشوت، غریب سے رشوت لینا، مالداروں سے رشوت لینا، ہر ایک کی پونجی لے کر کے اپنے پاس جمع کرتا تھا، مال کی کوئی کمی نہیں تھی اس کے پاس۔ ایسا مال کا نشہ، ایسا پوسٹ کا، عہدے کا ایسا نشہ تھا کہ کوئی بڑا سے بڑا آدمی اس کی نظر میں کم تر نظر آتا تھا، ذلیل نظر آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی جان، میں ایک کالونی کے اندر میں نے بہت بڑا مکان خریدا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے لیے پاس والا مکان خالی ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت بڑی عمارت ہے، میں آپ کے لیے لے لیتا ہوں۔ چونکہ اس کے پاس تو کوئی کمی پیسوں کی نہیں تھی، تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اچھا چل میرے لیے بھی ایک فلیٹ خرید لے۔ چھوٹا بھائی بازو کی فلیٹ میں رہ رہا ہے، بڑا بھائی جو مالدار ہے بازو کی فلیٹ میں رہ رہا ہے۔ بہت بڑی فلیٹ تھی، بہت بڑی عمارت تھی، چونکہ پیسے تو کوئی کمی نہیں تھی، پیسوں کی رشوت لے کر کے لوگوں کا مال ہڑپ ہڑپ کر کے اس نے اپنی ساری پونجی بنائی تھی۔ زندگی کے اندر اس کے جتنے بھی پیسے تھے حرام مال تھا، رشوتیں چل رہی تھی۔ تو اب چھوٹا بھائی بھی جس کالونی میں گھر کو اس نے خریدا تھا وہاں پر شفٹ ہو گیا، پھر بڑے بھائی کو بھی بلا لیا۔ اب بڑا بھائی تھا، گھر شفٹ کر کے اس کا اپنا جو خاص مکان تھا وہاں سے اس کی چیزیں لا کر کے اس فلیٹ میں رکھ دیا جو بڑی عمارت خریدی تھی۔ سامانوں کو شفٹ کرنے کے بعد اب اسے معلوم یہ ہوا کہ جس کالونی کے اندر میں نے عمارت خریدی ہے اس کے سامنے ہی میں مسجد ہے۔ پہلا دن تھا، بڑا بھائی رات میں سویا، فجر کی اذان ہوئی، فجر کی اذان سننا تھا کہ اس کے اندر دل کے اندر نفرت بیٹھ گئی،
چونکہ برائی اس کے دل کے اندر کوئی جگہ نہیں تھی، ایسی جگہ جس دل کے اندر نیکی قبول کر لے ایسی کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا، مومن بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ گناہ تو ہوتا ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاؤن، ہر ابن آدم، ہر آدم کا بیٹا گنہگار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، سیاہ کار ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے۔ یہ مومن کی شان ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری ابھی بھی باقی ہے، اس کی علامت یہی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جائے تو فوراً میں اللہ کے بارگاہ میں چلا جاؤں گا، جا کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، اے اللہ مجھے گناہ کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن میں تو تیرا بندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، اللہ میں نے اس ناپاک ہاتھوں کو تیرے دربار میں اٹھایا ہے، تیرے نبی کی امتی ہوں، اے اللہ تیرے نبی کے صدقے میں میرے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر کے تم میرے گناہ کو معاف فرما دے، تو رب ذوالجلال یقیناً ہمارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ مومن کی شان ہے، جیسے ہی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً یہ اللہ کے پاس جا کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہ کی معافی تلافی کر کے واپس لوٹتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے پیچھے توبہ نہیں کرتا تو جیسے ہی گناہ کیا تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ رنگ داغ، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو اتنا پختہ ہو جاتا ہے جس طرح کوئی آئل یا پینٹ کپڑوں پہ لگ جائے، فوراً اس کو دھونا جائے تو پھر پرماننٹ اس کی جو نشان ہوتے ہیں وہ اپنے کرتوں پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مومن بندے کے دل کا حال ہے کہ جب گناہ ہونے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو وہ گناہ دھل نہیں سکتا، اگر یوں ہی چھوڑ دے پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتے جاتا ہے کرتے جاتا ہے کرتے جاتا ہے، ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ جو دل بالکل روشن تھا، اللہ کی معرفت اس کے دل کے اندر بسی ہوئی تھی، یہی دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بالکل کوئلے کی طرح سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی حق بات اس کے سامنے بیان کی جائے تو حق بات اثر نہیں کرتی، کیوں؟ کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، سیاہ بن چکا ہے۔ اسی طرح اس آدمی کا جو بہت بڑا پوسٹ مین تھا، گناہ کرتے کرتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی فجر ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، اذان کی آواز اس کے کانوں کے اندر گونجی تو فوراً یہ مسجد گیا، مؤذن جو کم عمر چند سالہ نوجوان تھا اس کو ڈانٹا کہ خبردار آئندہ اذان کی آواز میرے کان کے اندر نہ گونجے۔ مومن کا حال ہے، اللہ نے یہاں تک نوبت اس کی کیوں لائی؟ کیونکہ اس کی زندگیوں کے اندر گناہ کی بھرمار تھی، گناہ کرتا، توبہ نہیں کرتا، رشوتوں کے بازاروں کو گرم کرتا، ہر گناہ کا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے کیا ہی نہ ہو۔ تو اس کے دل کو اللہ رب ذوالجلال نے مہر لگا دی تھی، طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ کہتا ہے جو گناہ زیادہ کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کی کانوں پر، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ پردہ کون سا؟ حق بات اگر اس کے سامنے پیش کی جائے تو اس کی آنکھوں میں پٹی بڑی ہوئی ہے تو قبول نہیں کرتا۔ دل کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے مہر لگا دی، ایسا مہر لگا دی کہ کوئی نیک بات اس کے دل کے اندر اثر نہیں کرتی۔ تو فجر کی اذان ہوئی، یہ مؤذن کو ڈانٹنے کے لیے آیا، آ کر کے کہنے لگا خبردار آج کے بعد اذان نہیں دی جائے گی، میں اس محلے کے اندر میں نے مکان کو، فلیٹ کو خریدا ہے۔ اب وہ بیچارہ مؤذن تھا، اگر کوئی آدمی آئے مؤذن سے کہے کہ میں بڑا ہوں، فلاں ہوں تو اب مؤذن بھی بیچارہ کیا کرتا ہے؟ مؤذن محلے کے لوگوں کو جمع کیا جو مصلی ہوتے ہیں، ان سے کہا کہ فلاں آدمی جو بہت بڑا عہدے پر ہے اس نے کہا کہ فجر کی اذان میک میں نہ دی جائے۔ تو اب چونکہ بوڑھے لوگ تھے مسجد کے مصلی، انہوں نے کہا بھائی ہم تو کمزور ہیں، بینائی ختم ہو گئی ہے، ہم آپ کی اذان کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی اذان ہوتی ہے ہم اپنے بستروں کو جھاڑ کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، ہم سے وقت دیکھا نہیں جاتا، ہمیں وقت کتنے بج رہے ہیں، ہمیں گھڑی کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنے گھنٹے بج رہے ہیں، آپ کی اذان سن کر ہم مسجد میں آتے ہیں۔ تو محلے والوں نے کہا کہ آپ اذان دینا شروع کریں۔ پھر دوسرا دن ہوا،
دوسرے دن رات میں سویا ہوا تھا، مؤذن کی اللہ اکبر کی آواز اس کے کان کے اندر گونجی، تو فوراً اپنے سیکورٹی سے کہا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر کے لاؤ۔ اسے پکڑ کر کے لایا گیا، کھینچ کر کے۔ جیسے ہی آیا، بات کیے بغیر اس کے گال پر تمانچے مارنا شروع کر دیا۔ تمانچے مارا اس لیے تھا کہ یہ اللہ کی بڑائی کو عام کر رہا ہے، اللہ کے تکبیرات کو بلند کر رہا ہے، محلے والوں کو نماز کے لیے جگا رہا ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی، یہ اللہ کی بلندی، یہ اللہ کی تعریف، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ سن سکے، تو تمانچے مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر آج کے بعد تو اذان دینا شروع کرے گا تو میرے تھانے فلاں فلاں بہت ہے، اس کے اندر تجھ کو ڈلوا دوں گا۔ اب یہ مؤذن اللہ کے لیے کام کر رہا تھا، تو فوراً اس کے تمانچوں کو برداشت کیا، سہم گیا، مسجد کے اندر چلا گیا۔ یہ ایک بات تو یقینی ہے کہ جو بندہ مظلوم ہوتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو تو اللہ کی لاٹھی کے اندر آواز نہیں ہوتی، کبھی بھی اللہ کی لاٹھی برس جاتی ہے۔ دوسرا دن بلا کر کے اس مالدار نے، اس عہدیدار نے مؤذن کو تمانچے لگائے۔ تیسری رات میں یہ اٹھا جب اللہ رب ذوالجلال نے اسے ایسے مرض میں مبتلا کر دیا تھا جس کو آج ہم لوگ فالج کہتے ہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر لٹک گئے، دونوں کے دونوں پیر سکڑ گئے، اب نہ یہ بول سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے، اسٹروک کی بیماری اس کو لگ گئی، فالج ہو گیا، ہاتھ اٹکے ہوئے۔ بہت بڑا عہدیدار تھا، جن ہاتھوں سے یہ پوسٹ لکھتا تھا انہی ہاتھوں سے اس نے اللہ کی بڑائی بیان کرنے پر مارا، تو اللہ رب ذوالجلال نے انہی ہاتھوں کو کون دیا، باندھ کر کے رکھ دیا سینے سے۔ کوئی چیز پکڑنے کو دل چاہتا ہے تو پکڑ نہیں سکتا، کہیں جانے کو چاہتا ہے تو پیر کھڑ نہیں سکتے، ایسا مجبور ہو گیا۔ اب بیوی بھی بیوی ہوتی ہے، بیوی نے سوچا کہ میرے شوہر نے زندگی بھر مجھے بڑے بڑے بلڈنگوں کے اندر رکھا ہے، عیش سے رکھا کرتا تھا، اب اس کی میں خدمت کروں۔ اب یہ ایسا ہو گیا گویا کہ چار پائی کا بن کر کے پڑا رہ گیا، نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں نہ پیر کام کر رہے ہیں۔ اب بیوی خدمت کرتی رہی، لیکن اس کے اندر تو اکڑ تھی ہی، رشوت کی اکڑ تھی، عہدے کا پاور تھا، مال کی اکڑ تھی۔ تو ذرا سی بات پر بیوی کو ڈانٹنے لگا، تم فلاں کام کر رہی ہو، تمہیں ٹھیک سے کام کرنا نہیں آتا، تم نکمی ہو، ذلیل ہو۔ بیوی بھی بیوی ہوتی ہے، کتنا ساتھ دے گی؟ اس نے کہا آپ بچوں کے سامنے مجھے اس طرح نہ ڈانٹے، میں آپ کی زندگی بھر کام کرتی رہی، آگے بھی میں کرتی رہوں گی۔ تو پھر کہنے لگا تم مجھے ڈانٹ رہی ہو۔ پھر لوگ بچوں کے سامنے گالیاں برسانا بیوی پر شروع کر دیا۔ بیوی کو غصہ آیا کہ ایسی حالت کے اندر میرا شوہر مجھے ڈانٹ رہا ہے جبکہ میں اس کی نگران ہوں، تو گئی بچوں کو ساتھ لی، میکے میں چلی گئی۔ اب یوں ہی پڑا رہ گیا، سارا بڑے مکان کے اندر، بڑی عمارت کے اندر اکیلا تنہا فالج میں، اسٹوک میں پڑا ہوا ہے، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، بٹھانے کے لیے تیار نہیں، ایسی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ بیوی گھر کے اندر میکے چلی گئی ہے۔ اب چھوٹے بھائی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میری بھابھی تو گھر کا ٹکٹ کاٹ لیے ہے، چلو میں اب کی خدمت کروں گا۔ چھوٹا بھائی گیا، اپنے بڑے بھائی کو لے کر کے گھر کے اندر رکھا۔ اب ایک دن ہوا، دو دن ہوا، تیسرے دن پھر اس کی زبان چلنا شروع ہو گئی۔ چھوٹے بھائی کو کبھی ڈانٹ رہا ہے، کبھی بھائی کی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، اس سے لڑ پڑ رہا ہے۔ ایک دن بھائی کی بیوی کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اگر آپ کے بڑے بھائی نے ہمارے ساتھ اسی طرح بدتمیزی کرتا رہا آپ کا بھائی، تو میں بھی چلی جاؤں گی میرے میکے یہاں، اگر رہنا ہے تو آپ کے بھائی کی زبان خاموش ہونی ہے، ورنہ میں بھی آپ کو سلام کر کے چلی جاؤں گی میں اپنے میکے میں۔ اب پھر چھوٹا بھائی آیا، آ کر کے جو اس انتہائی مرض کے اندر مبتلا بڑا بھائی پڑا تھا، کہنے لگا بھائی جان آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، وہ کام والی نہیں ہے، وہ تو میری بیوی ہے، آپ کی سگی ہے، اس طرح کے رویے پسند نہیں آتے۔ پھر وہ اپنے بھائی کو ڈانٹنے لگا، تو رن مرید ہے، بیوی کی مان رہا ہے، تو جورو کا غلام ہے۔ آلتو فالتو چھوٹے بھائی کو بکنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ تو چھوٹے بھائی کی بڑی بڑی نوجوان اولاد تھی، باپ کو کسی کی ڈانٹ برداشت کرنا اولاد کے لیے بڑا گراں گزرتا ہے، بڑے نوجوان بیٹے تھے۔ انہوں نے باپ سے کہا ابا جان یہ آپ کا بڑا بھائی ہم جانتے ہیں، لیکن گالی دینا ہمیں برداشت نہیں ہے۔ دو نوجوان بیٹے تھے، انہوں نے اس کا جو بیڈ تھی، چار پائی، اس کو لے جا کر کے گھر کے باہر ڈال دیا۔
اب گھر کے باہر لے جا کر کے اس کو ڈال دیا، صبح سے لے کر شام تک وہیں پڑا ہے۔ اب ایک دن پڑا رہا صبح سے لے کر شام تک، جب دھوپ اتنی تیز برس رہی تھی کہ اسے اپنے بیڈ پر سویا نہیں جا رہا تھا، اور صبح سے لے کر شام تک لگ بھگ کئی سارے گھنٹے وہ بھوکا پیاسا رہا۔ کھلانے والا کوئی نہیں تھا، بیوی تھی وہ بھی چلی گئی، بھائی تھا کھلانے والا رحم کر کے اپنے گھر میں رکھا تھا، اسی کو ڈانٹ رہا تھا، بھائی کی بیوی تھی خدمت کر رہی تھی اس کی، اسی کو ڈانٹ رہا تھا، ساروں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب پڑا ہے، اب بیڈ پر پڑا رہا تھا کہ گرمی کی برداشت اس کو نہیں ہو رہی تھی، تو فوراً بچ سے لڑکتا ہوا نیچے گرا۔ وہ عام راستہ تھا، سامنے مسجد تھی، ادھر گھر تھا، بیچ کا راستہ تھا، تو راستے کے کنارے بیٹھ گیا۔ سوچا میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی کھلانے والا نہیں ہے۔ جس اللہ کی آواز کو، جس اللہ کی بڑائی کو سن کر اس نے ڈانٹا تھا مؤذن کو، مؤذن کے تمانچے لگائے تھے، آج اسی اللہ کے نام سے، آج اسی اللہ کی بڑائی بیان کر کے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی چیز آڑ نہیں ہوتی۔ تو اب اس کی ایسی مجبوری ہو گئی کہ اب بھیک مانگنے لگا کہ مجھے اللہ کے نام سے خیرات کے کچھ سکے دے دینا کہ میں اس سے اپنا پیٹ پال سکوں۔ کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کالج کا ایک نوجوان لڑکا آیا، اس سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دے، میں اپنا پیٹ بھر لوں گا۔ اب نوجوان نے ایک نوٹ اٹھایا اور اس سے دینے لگا تو کہا کہ میں لے نہیں سکتا، مجھے کچھ روٹی لے کر کے دے دے۔ اب وہ نوجوان، اسے کالج کا ٹائم تھا، بہت تیزی کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے سوچا کہ بھائی اس کی مدد کر دیں گے، تنور کی روٹی لایا، اس کو تھمانے لگا تو کہا کہ میں کھا نہیں سکتا، مجھے کھلا دے۔ تو اس نے کہا بابا جان میرے پاس اتنا وقت ہے نہیں کہ میں آپ کو کھلاؤں، مجھے کالج کا وقت ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے کسی بھی طرح پکڑوا دے۔ کیسے پکڑتا؟ ہاتھ تو لٹکے ہوئے تھے، پاؤں سکڑے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ ایسا کرنا، میرے پیروں کی جو انگوٹھے اس میں روٹی کے ٹکڑوں کو اٹکا دینا۔ تو کالج والا وہ نوجوان تھا، روٹی کو ٹکڑے کیا، اس کے پیر کے انگوٹھے میں روٹی کو اٹکا دیا۔ دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ اتنا بڑا سپر پاور کا مالک، اتنا بڑا عہدیدار، اس ملک کے سارے تھانے اس کے ماتحت چل رہے ہیں، حکم دے گا تو تھانوں کے اندر اس کی بات پر عمل کی جائے گی، اس کی بات کی ویلیو تھی۔ ایسا آدمی روٹی ہاتھ سے کھا نہیں سک رہا، یہ اللہ کی لاٹھی تھی جو بے آواز تھی۔ اب جو اس کا جو نتیجہ ہوا، یہاں تک کی جو کاریگری اس کی سارے کرتوت تھے، یہاں تک کہ اس کی نوبت کیوں آئے؟ لکھا ہے کہ یہی بات اس کی تھی کہ ہر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، چھوٹے چھوٹے معمولی گناہوں کو، بڑے سے بڑے معمولی گناہوں کو یہ گناہ نہیں سمجھتا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کے دل کے اندر کو سیاہ کر دیا، کالا بنا دیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ اس کا دل بالکل کالا اور سیاہ ہو گیا۔ اب اذان کی آواز سنی، ہم نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے، جب اذان ہوتی، بے نمازی ہے، نماز تو نہیں پڑھتا، لیکن جب شراب اٹھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اذان کی آواز سن کر کے سگریٹ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لیکن پھر بھی اللہ رب ذوالجلال ان کے دل کے اندر ایمان کا نور کو بٹھایا ہے۔ کیوں؟ کبھی ان کے گناہ وہ کرتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنے گناہوں پر افسوس کی ہوگی، یا اللہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، مجھے صحیح راہ دکھا دے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ابھی بھی ان کے دل کے اندر ایمان کے نور کی چنگاریوں کو باقی رکھا ہے۔ اذان ہوتی ہے، بڑے بڑے مسلمان جو بڑی عمر کے ہیں، شراب پینا چاہتے ہیں نیچے رکھ دیتے ہیں، سگریٹ پینا چاہتے ہیں نیچے رکھ دیتے ہیں۔ اگر اللہ رب ذوالجلال کو کل قیامت کے دن اتنی بھی ادا پسند آ گئی تو اللہ رب ذوالجلال اس کا بیڑا پار کر دے گا۔ چونکہ جو بیڑی کو ہم نے ہٹایا ہے، سگریٹ کو ہٹایا ہے، دنیا والوں کے نے نہیں ہٹایا، یہ تو اللہ کی بڑائی ہو رہی تھی۔ اللہ کی بڑائی ہو اور میں گناہ کرتا ہوں، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، تو تھوڑی دیر سگریٹ کو ہٹا دیا تو اللہ رب ذوالجلال سے امید اس بات کی جاتی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس کی مغفرت کر دے گا۔
لیکن یہ بندہ اذان کی سن کر آ کر کے مؤذن کو تپڑ اور تمانچے مارنے لگا، چونکہ اس کا دل پوری طرح سے بالکل کالا اور سیاہ ہو چکا تھا، گناہ کرتا گیا، توبے سے دور ہوتا گیا، وہ وقت بھی آ گیا بالکل دل سیاہ ہو گیا۔ اب کوئی ایمان والی بات، اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر، اسے اگر اس کے کانوں میں گونج رہی ہے تو اسے چڑ اور نفرتیں پیدا ہو رہی۔ جب بندوں کے احوال ایسے ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بس اس بات کی دیری ہے کہ جب بندوں کے اندر اتنے گناہ ہو جائیں بغیر توبے کے تو سمجھ لینا میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آندھیاں تیزی سے برسنے لگیں گے، آندھیوں کے طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، زمینیں پھٹ پڑیں گی۔ یہی وجوہ ہیں آج جو ہم پڑوسی ملکوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جانی نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے، بچے بلک کر کے تڑپ کر کے زمین کے اندر دھس گئے، یہ ہماری کرتوت ہے، ہم اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پڑوسی ملک میں آیا تھا، فلاں ملک کے اندر آیا تھا، ہمیں عبرت لینا ہے اس۔ اللہ رب ذوالجلال جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، جو پڑوسی ملک کے اندر زلزلوں کو بپا سکتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں بپا سکتا؟ حالانکہ جو گناہ وہاں بھی ہو رہے یہاں پر بھی وہ گناہ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں مہلت دی ہے کہ میرے بندوں غفلت کو دور کرو، غفلت کی نیند سے پردے کو چاک کرو، میرے دربار میں آ جاؤ، میری جانب دوڑ پڑو، رجوع اللہ ہو جاؤ۔ میں تمہیں سبق دینے کے لیے ان پر مصیبت کو ڈال رہا ہوں اور تمہیں سبق دے رہا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو انہی سبق دیتا اور تمہیں ان زلزلوں کے اندر مبتلا کر دیتا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، گناہ یہاں بھی ہو رہے ہیں اور ملکوں بھی ہو رہے ہیں، لیکن تباہی وہاں مچ رہی، ہنسی مذاق یہاں ہو رہی۔ تو میرے بھائیوں، سنبھلنے کا مقام ہے۔ جو اللہ نے ہماری عمریں دی ہیں یہ گناہوں کے اندر لگانے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے میری اس دھرتی پر جتنی مخلوق بھی پیدا کی ہے، انسان ہو یا جنات ہو، سب کو میری عبادت کرنی ہے۔ عبادت کے لیے میں نے زندگی کو بنایا۔ باقی جو چیزیں، ساری کی ساری چیزیں، کھمانا، ضرورتیں پوری کرنا، بچوں کو پالنا، بیوی کی دیکھ بھال کرنا، ساری چیزوں کو میں نے ضرورت بنایا ہے۔ مقصد ہمارا آخرت کی طرف رجوع ہونا ہے۔ جو دنیا کی ساری نعمتیں ہیں یہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ضرورت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انما خلقتم للآخرہ خلقت لکم الدنیا وخلقتم للآخرہ، ساری دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی گئی، اور تم کیوں پیدا کی گئے؟ اللہ کہتا ہے خلقتم للآخرہ، میں نے تمہیں پیدا کیا آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہم اپنے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ مان جائے گا۔ چونکہ اللہ کہتا ہے میں ہر آسمان پہ صبح کے وقت، تہجد کے وقت آ کر کے میں ٹھکانہ لگا لیتا ہوں۔ جو بندہ ہاتھ اٹھا کر کے جب سارے بے ہوشی کی عالم میں مست خواب کے اندر پڑے ہوئے ہوں، جو بندہ میرے بارگاہ میں آ کر، میری بارگاہ میں آ کر ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما، میرے سامنے جھمیلوں کے اندر پھنس گیا ہوں، دنیا کے جھمیلوں میں اٹک گیا ہوں، مالی حالت میری کمزور ہے، مجھے طبیعت کے تقاضے ہیں، صحت میں پریشانیاں ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ ایسی بندے کی ادائیں مجھے بہت پسند آتی ہے۔ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اس کو چھوڑنے سے پہلے میں اس کی ضرورتیں اسے مہیا کر دیتا ہوں۔ اب ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم راتوں کو اٹھے، تہجد کی عادت بنائیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگے، اللہ رب ذوالجلال سے گڑ گڑائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری معاشی حالت کو بھی درست فرمائے گا، ہمارے صحتوں کے اندر مزید طاقت اور مزید صحت ہمیں عطا فرمائے گا، اور جو دنیا کے اندر تباہیاں دوسرے ملکوں میں آ رہی ہیں، اللہ رب ذوالجلال ہماری ملکوں سے ان تباہیوں کو دور رکھے گا، بشرطے کہ ہمیں توبے کے دروازے کو کھولنا ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم تمام کو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے اللہ سے معافی تلافی کرانے کی توفیق عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔